السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم
والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بإحدى الرجلين إما عمرو بن الحشام وإما عمرو بن الخطاب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. زمین مانگتے تھے نظر مانگتے تھے، زمین مانگتے تھے نظر مانگتے تھے، پیغمبر خدا سے عمر مانگتے تھے. پہاڑوں پر بھی خوف طاری ہو جس کا، زمین پر وہ ایک ایسا بشر مانگتے تھے. کرے ساری دنیا پر اپنا جو سایہ، وہ صحرا میں ایسا شجر مانگتے تھے. جو دنیا میں سارے سروں پر ہوگا باری، وہ ایک ایسا آزاد سر مانگتے تھے. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت اور ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے. رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دے دوسرے خلیفہ نے حضرت عمر فاروق آپ دی زندگی، آپ دا اسلام قبول کرنا، لوگاں دے نال عدل و انصاف کرنا اپنے آپ دے اندر ایک مثال ہے. اور انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ جمعہ دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا نام و نسب، آپ دا اسلام قبول کرنا اور آپ دی شہادت دا مختصر تذکرہ کروں گا. دعا ہے اللہ رب العالمین حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سب نو سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان. حضرات جی وقار، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا نام عمر ہے، آپ دے باپ دا نام خطاب اور آپ دی والدہ دا نام ختمہ، اور 8ویں پشت اندروں جا کے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نسب دے اندر جا کے شامل ہو جاندہ ہے. حضرت عمر فاروق دی کنیت ابو حفظ، آپ دا لقب فاروق ہے. حضرت عمر فاروق
مسلمانہ دے دوسرے خلیفہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا دے اندر تجارت کرنے والے 27 سال دی عمر دے اندر نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان نبوت سنیا تے حضرت عمر فاروق مسلمانہ دے دشمن بن گئے. جیڑا بندہ اسلام نو قبول کردا اس نو مارنا کٹنا شروع کر دیندے. لیکن ایک وقت ایسا آیا حضرت عمر فاروق خود آپ دے دل دے اندر اللہ دی توحید نے اپنا کر لیا. حضرت عمر فاروق نے دین اسلام نو قبول فرما لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا اسلام قبول کرنا واقعہ تاریخ دیاں کتاباں دے اندر بڑا معروف ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی اسلام دے اندر جدوں کوئی مسلمان ہو جاندہ اس نو مار دے اور کوشش کر دے کہ واپس لات منات اور عزا انہاں بتاں دی عبادت کرنے والا بن جائے. لیکن جس بندے نو اللہ رب العالمین توحید دی نعمت عطا فرما دیندے او بندہ توحید نو نہ چھڑدا بے شک اس دی جان چلی جاندی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی کوشش دے باوجود بڑی کوشش کر دے رہے کہ کسے طرح کوئی ایک بندہ جن نے اسلام قبول کیتا یہ میری مار دے نال میری دہشت دی وجہ تو واپس مرتد ہو جائے بتاں دی عبادت کرنے والا بن جائے. جس وقت حضرت عمر فاروق دی بات کسی نے نہ مانی تے اپنی تلوار نو اٹھایا اور ارادہ کیتا کہ نعوذ باللہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو میں قتل کر دیاں گا. اور رستے دے اندر حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اپنے کر دے اندروں تلوار نو اپنی کمر دے نال لگایا اور اس ارادے دے نال نکلے کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جان نو ختم کر دینا ہے تاکہ کوئی بھی بندہ دوبارہ مسلمان نہ ہوئے. حضرت عمر فاروق نکلے رستے دے اندر حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مل دینے اور فرمان لگے عمر بڑے غصے دے اندر ہو ہاتھ دے اندر تلوار پکڑیے کس طرف دا ارادہ ہے. حضرت عمر فاروق فرمان لگے نعیم بن عبداللہ میں چاہنا کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معاملہ ختم کر دیا تاکہ نہ کوئی دین دی دعوت دین والا ہوئے گا اور نہ ہی کوئی مسلمان ہوئے گا. حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے اے عمر تسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام نو ختم کرنا چاہندے ہو دین اسلام نو جڑ تو مکا دینا چاہندے ہو ذرا اپنے پائی دی خبر لو تاڑی ہمشیرہ فاطمہ اور تاڑے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسلمان ہو چکے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ چکے نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی ہمشیرہ دے گھر دی طرف لوٹ جان دینے اور جس وقت اپنی ہمشیرہ دے گھر دے دروازے تے پہنچ دینے تے ہمشیرہ دے قرآن دی تلاوت دی آواز سن لین دینے قرآن دا پڑھنا سن لین دینے دروازے تے دستخط دیتے. حضرت فاطمہ نو شک پہ گیا عمر فاروق آئے نے حضرت سعید بن زید جلدی دے نال قرآن پاک دے اور آگ نو سمیٹنا شروع کر دین دینے. دونوں نے قرآن پاک دے اور آگ نو سمیٹیا اور دروازہ کھولیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے کیا میری ہمشیرہ فاطمہ کس چیز دے پڑھن دی آواز آ رہی سی. حضرت فاطمہ فرمان لگیاں کسے چیز دی آواز نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اس وقت جنون تاری سی کہ میں کسے نو مسلمان نہیں ہون دینا اور ہمشیرہ مسلمان ہو چکی ہے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہے. حضرت عمر فاروق دے غصے دا عالم نہ رہا اپنی ہمشیرہ نو مارنا شروع کیتا اور اپنے بہنوئی نو مارنا شروع کیتا ایتھوں تک کہ دونوں لہو لہان ہو گئے. حضرت عمر فاروق نے اپنی تلوار نکالی اور کہن لگے کیا سعید میں تانوں قتل کر دیاں گا. حضرت فاطمہ اٹھیاں اور اپنے خامد حضرت سعید بن زید دے سامنے آ گئیاں
اور کہن لگیاں اے عمر جو من دے اندر آئے کر لو، ساڈی جان لینا چاہندے ہو سانو قتل کر دیو، جان لے لو، لیکن اسی دین اسلام نو کسی حالت دے اندر نہیں چھڑ سکنے، محمد رسول اللہ دی اطاعت نو چھڑ نہیں سکدے، ایک خدا وحدہ لا شریک دی عبادت نو چھوڑ نہیں سکدے، ساڈی جان جاندی ہے تے چلی جائے۔ حضرت عمر فاروق دے دل تے ایسا اثر کیتا، حضرت عمر فاروق فرمان لگے اے میری ہمشیرہ فاطمہ لیاؤ کی پڑھ رہے سو مینوں بھی سناؤ۔ اور حدیث یا کتاباں دے اندر یہ بات نقل ہے کہ حضرت فاطمہ قرآن پاک دا جڑا ورق اٹھا کے لے آئیاں نے سورۃ الحدید پڑھنا شروع کر دیتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ساریاں تسبیحاں ساریاں تعریفاں اللہ رب العالمین دی ذات واسطے ہیں جس نے آسمان اور زمین نو پیدا کیتا، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے، لہو ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانہ دی بادشاہت اللہ رب العالمین دی ذات واسطے، یحیی و یمیت، او زندہ رہن والا ہمیشہ قائم رہن والا ہے، اس نو موت نہیں آئے گی، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العالمین دی ذات ہر چیز تے قادر ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول دے اندر بھی اللہ رب العالمین دی ذات ہے، والآخر آخرت دے اندر بھی اللہ دی ذات ہے، والظاہر جڑا ظاہر ہے اے بھی اللہ دی ذات ہے، والباطن جڑا پوشیدہ ہے اے بھی اللہ دی ذات ہے، وہو بکل شیء علیم، اللہ رب العالمین ہر چیز نو جانن والے نے، ہر چیز دا علم رکھن والے نے، هو الذی خلق السماوات والارض، اللہ رب العالمین دی ذات او ہے کہ جس نے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اللہ پاک نے زمین اور آسمان نو 7 دنوں دے اندر پیدا فرمایا، پھر عرش سے مستوی ہو گئے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور زمین دیاں تہواں دے اندر جو کچھ بھی موجود ہے اللہ رب العالمین اس نو جانن والے نے، اور جو کچھ زمین نکال دیے اللہ پاک اس نو جانن والے نے، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور اللہ رب العالمین فرما دینے آسمانہ دے اندروں جڑا پانی برس دائے یہ بھی اللہ رب العالمین دی ذات برسان والی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ رب العالمین ہر چیز نو جانن والے نے، لہو ملک السماوات والارض، اور زمین اور آسمانہ دی بادشاہت اللہ رب العالمین واسطے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ رب العالمین نے سارے معاملات نو مقرر کیتا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات نو دن دے اندر داخل کرن والی ذات اللہ دیئے، اور دن نو رات دے اندر، رات نو دن دے اندر داخل کرن والی اللہ رب العالمین دی ذات ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ رب العالمین سینیاں دے پیت جانن والے نے۔ یہ آیتاں حضرت فاطمہ نے پڑھیاں، حضرت سعید بن زید بھی لاگے کھڑے نے سن رہے نے، اور جس وقت حضرت فاطمہ اس آیت تے پہنچیاں، آمینو باللہ و رسولہ، اللہ اور اس رسول تے ایمان لے آؤ، حضرت عمر فاروق بے ساختہ اپنی زبان دے اندروں الفاظ نکال دیتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر فاروق 40ویں ایسے صحابی نے جنہاں نے دین اسلام نو قبول کیتا۔ حضرت عمر فاروق
کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے نے۔ اور ایک دوسری روایت دار قطنی دے اندر سورۃ طٰہٰ دی آیتاں نے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن پاک دیاں 14 سورۃ طٰہٰ دی آیتاں پڑھیاں۔ جس وقت حضرت فاطمہ نے سورۃ طٰہٰ دی 14 نمبر آیت پڑھی، حضرت فاطمہ پڑھ دیا نے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ جس وقت اس آیت دی تلاوت کی تے حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا اور دین اسلام نو قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے اے میری ہمشیرہ فاطمہ مینوں اپنے نبی دے کول لے جا تاکہ میں محبوب پیغمبر دے ہاتھ تے کلمہ پڑھ کے اسلام نو قبول کر لواں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت امیر المومنین بنے، مسند احمد بن حنبل دے اندر روایت نکلے جیڑی خود حضرت عمر فاروق نے بیان فرمائی۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے ایک دن میں محبوب پیغمبر نو تنگ کرنے واسطے حرم دا رخ کیتا، جس جگہ تے محبوب پیغمبر نماز ادا کر رہے نے اور محبوب پیغمبر نماز دے اندر سورۃ الحاقہ دی آیتاں دی تلاوت کر رہے نے۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے میرے دل دے اندر خیال آیا کہ جس طرح قریش کے لوگ کہندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر کہ شاعر اور مجنون نے، حضرت عمر فاروق فرماندے نے میرے دل دے اندر ایک خیال آیا، ادھروں محبوب پیغمبر نے سورۃ الحاقہ دی اس آیت نو تلاوت کیتا انہو لقول رسول کریم، کہ ایک رسول عزت والے دا کلام ہے، وما ہوا بقول شاعر، ایک کسی شاعر دا کلام نہیں، قلیلا ما تؤمنون، تھوڑے لوگ ایسے نے جڑے ایمان لے آن والے نے۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے میرے دل دے اندر خیال آیا کہ مکے دے کچھ لوگ بھی کہندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نے، کاہن نے۔ حضرت عمر فاروق فرمان دے نے میرے دل دے اندر خیال آیا کہ محمد الرسول اللہ نے میری دل دی بات نو جان لیا، اے تے کاہن نے، اے تے جادوگر نے۔ تے محبوب پیغمبر نے قرآن پاک دی اگلی آیت تلاوت کی تھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، اے کسے کاہن دا قول نہیں، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اے تھوڑے لوگ اس چیز نو سمجھن والے نے۔ تنزیل من رب العالمین، اے تے اللہ رب العالمین دا قرآن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے اور ارکم دے اندر چند صحابہ کرام جڑے موجود رہے حضرت عمر فاروق نو آندیا ہویا دیکھ کے ڈر گئے۔ حضرت امیر حمزہ فرمان لگے اگر اچھی نیت نال عمر فاروق آن گے تے انہاں دا استقبال کران گے، لیکن اگر اے برے ارادے دے نال آئے انہاں دی تلوار دے نال انہاں دا سر قلم کر دیاں گے، کیونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات نو جان دے سن کہ جیڑی حضرت عمر دے بارے محبوب پیغمبر دعا کر رہے سن۔ صحیح حدیث دے اندر جامعہ ترمذی دے اندر روایت نقل ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان دینے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے کولوں کثرت دے نال دعا کر دے اللہم اعز الاسلام بِإِحْدَى الرَّجُلَيْنِ، اے اللہ دین اسلام نو عزت عطا فرما دو لوگاں دے اندروں، دو بندیاں دے اندروں ایک بندہ جس نے اسلام دی دولت دے نال مالا مال فرما۔ اے اللہ دو لوگاں دے اندروں ایک بندے نو اسلام دی دولت دے نال نواز دے۔ اما عمر بن الحشام، اے اللہ یا تے میرے چاچا ابو جہل
جہل نو عمر بن ہشام نو اسلام دی دولت دے نال مالا مال فرما دے، کیونکہ مکے دے اندر اے دو نوجوان ایسے نے جڑے کسے دے کولوں نہیں ڈرن والے، ایک ابو جہل اور دوسرا عمر بن خطاب ہے۔ آقا فرما دے نے وَأَمَّا عَمْرُ بن الخطاب، دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے اللہ انہاں دونوں دے اندروں کسی ایک بندے نو اسلام دی دولت دے نال مالا مال فرما دے، اللہم اعز الاسلام، انہاں دونوں دے اندروں جدوں کوئی ایک مسلمان ہو گیا مسلماناں نو طاقت مل جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں، اللہ نے دعا نو قبول فرما لیا اور حضرت عمر بن خطاب نو اسلام دی دولت دے نال مالا مال فرماتا۔ اور ایسے واسطے کسے کہن والے نے بڑے پیارے الفاظ کہنے، یار نے یار کولوں ایک یار منگیا، یار نے یار کولو ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا، یار نے یار کولو ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا، کفر دے سامنے حق دے اعلان لئیے، سارے کفر دے سامنے حق دے اعلان لئیے، دین اسلام سارے جاگتے پھلان لئیے، کڈا سونا سونے وفادار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ حضرت عمر فاروق آئے، آقا علیہ السلام دے ہاتھے بیعت کی تھی، اسلام نو قبول کیتا، کلمہ شہادت پڑھیا۔ آقا علیہ السلام نے عمر بن خطاب دے آندے خوشی دے اندر اللہ دا شکریہ ادا کیتا۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے اللہ دے پیغمبر جی اسلام قبول کر لیا، چلو بیت اللہ دے اندر جا کے نماز نو ادا کریے، چلو بیت اللہ دے اندر جا کے اللہ دی عبادت کریے۔ حضرت عمر فاروق نے اعلان کیتا، صحابہ کرام ڈردے نے اے عمر مکے دے لوگ قریش دے لوگ سانو مارن گے۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر جی اگر عمر دے اسلام قبول کرن تو بعد پھر بھی ارکم دے اندر کمریاں دے اندر نمازاں نو پڑھنا ہے، کمریاں دے اندر دین دی اسلام نو قبول دین اسلام دے دعوت نو پڑھنا ہے، تے پھر عمر دے اسلام قبول کرن دا تے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج عمر نے اسلام قبول کیتا ہے، اعلانیہ مکے دے اندر جا کے بیت اللہ دے اندر جا کے رب دا قرآن پڑھاں گے، بیت اللہ دے اندر جا کے نماز پڑھاں گے، بیت اللہ دے اندر جا کے اللہ دی وحدانیت دا اعلان کران گے۔ آج عمر نے اسلام قبول کیتا ہے تے اعلانیہ اسلام قبول کیتا ہے، کسے دے کولوں ڈر کے اسلام نہیں قبول کیتا۔ آج عمر دے اسلام قبول کرن دی وجہ تو اسی بیت اللہ دے اندر جا کے اعلانیہ نمازاں پڑھاں گے، اعلانیہ عبادت کران گے۔ حضرت عمر فاروق نے اعلانیہ بیت اللہ دے اندر عبادت واسطے بیت اللہ دا دروازہ کھولیا۔ حضرت عمر فاروق دا مقام اتنا ہے، حضرت عمر فاروق اپنی زبان دے اندروں جڑے لفظ نکال دینے اللہ رب العالمین نے انہاں الفاظ نو قرآن دا حصہ بناتا۔ 20 تو ایسی زیادہ آیات نے جس جگہ تے محبوب پیغمبر نے اپنے صحابہ دے کولو کوئی مشورہ منگیا، حضرت عمر فاروق نے جڑا مشورہ دیتا اللہ پاک نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا۔ پہلے نمبر تے حضرت عمر فاروق فرمان دینے اے اللہ دے پیغمبر جی میرا دل چاہندا ہے کہ عمرے تو بیت اللہ دا طواف کر کے جس وقت اسی فارغ ہوئیے مقام ابراہیم تے 2 رکعت نفل نو ادا کریے، 2 رکعت نماز ادا کریے۔ حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیتا، ادھر اللہ پاک نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا۔ اللہ پاک فرما دینے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، عمر نے زمین تے نماز پڑھن دا ارادہ ظاہر کیتا، اللہ پاک نے قرآن بنا کے محبوب پیغمبر تے نازل کر دیتا۔ مقام ابراہیم تے جدوں تک عمرہ کرن والا طواف کر کے بیت اللہ دا مقام ابراہیم تے 2 نفل نہ پڑے گا اس دا عمرہ مکمل نہیں ہوئے گا۔ اے حج کرن والا بیت اللہ دا طواف
کر کے مقام ابراہیم تے 2 نفل نہ پڑھے ایدا حج مکمل نہیں ہوئے گا. اے موافقات عمر بھی آیتا نے. دوسرے نمبر تے حضرت عمر فاروق فرما دے نے اللہ دے پیغمبر جی میرا دل چاہتا ہے کہ امہات المؤمنین ازواج مطہرات ساڈیاں ماواں لوگاں دے کولوں پردہ کرن. اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق دے مشورے نو قرآن دا حصہ بنا کے نازل فرما دیتا. اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا میرے محبوب پیغمبر تے یا ایوہ النبی قل لازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرے محبوب پیغمبر جے اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو تاڑیاں بیویاں تاڑیاں بیٹیاں ونساء المؤمنین اور مومن عورتاں جتنیاں بھی نے ساریاں پردہ کرنے والیاں ہون گیاں. آئیے کس کس جگہ تے محبوب پیغمبر دے سامنے حضرت عمر فاروق نے جڑی بات نو ذکر کیتا اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا. حضرت عمر فاروق فرما دینے اے اللہ دے پیغمبر جی منافق دا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا. بدر دے قیدیاں نو قتل کرن دا حکم دیتا اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا. حضرت عمر فاروق فرما دینے اے اللہ دے پیغمبر جی شراب نو مسلمانہ تے حرام ہونا چاہیے اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے اللہ دے پیغمبر جی رمضان دیا راتاں دے اندر میاں بیوی دی مباشرت نو جائز ہونا چاہیے اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا. وی آیتاں وی قرآن دے مقام ایسے نے جس جگہ تے حضرت عمر فاروق نے اپنا ارادہ ظاہر کیتا اللہ پاک نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا. اور ان آیات نو موافقات عمر دی موافقت دے بعد نال ذکر کیتا جاندا نے اور 20 آیتاں ایسیاں نے جس جگہ تے اللہ پاک نے حضرت عمر دے ارادے نو قرآن بنا دیتا. اور حضرت عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کرنے والے اور ایک مغیرہ بن شعبہ دا غلام پارسی غلام جیدہ نام ابو لؤلؤ فروزی ہے جس نے اپنے مالک دی شکایت کی تھی کہ میرا مالک میرے کو کام زیادہ لیندہ ہے لیکن اجرت تھوڑی دیندہ ہے. لیکن حضرت عمر فاروق نے جس وقت تحقیق کی تھی تو پتا چلیا کہ جتنا کم کردہ ہے اس تو زیادہ اجرت مل دیئے. حضرت عمر فاروق نے اسی بات نو نہ سنیا کہ اس نے غصے دے اندر آکے 28 ذی الحج آج بھی 28 ذی الحج دا دن نے 28 ذی الحج نو فجر دی نماز دے اندر مسلسل 8 بار پیٹ دے اندر کھنجر دے کیتے اور اس کھنجر نو زہر دے لگا کے 8 بار کیتے گئے. حضرت عمر فاروق مسلح امامت تے مسلح رسول تے گر جاندے نے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کروائی اور 3 دن بیمار رہن تو بعد یکم محرم نو ہفتے والے دن صبح دے وقت حضرت عمر فاروق اپنے خال کے حقیقی دے نال جا ملے. حضرت عمر فاروق دی سیرت اگر بیان کیتی جائے کتنا وقت درکار ہے. حضرت عمر فاروق نے جس وقت اسلام نو قبول کیتا اپنی ہر خواہش نو چھوڑ کے دین اسلام واسطے اپنی ساری زندگی نو وقف کر دیتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ بات صحابہ کرام نو پوچھا کر دے کہ کتے اللہ دے پیغمبر نے میرا نام منافقین دے اندر ذکر تے نہیں کیتا. جس مجلس دے اندر عمر فاروق موجود نہ ہوندے آکے صحابہ کرام دے کولو پہلا سوال یہ کر دے کہ کتے میرا نام اللہ دے پیغمبر نے منافقین دے اندر تے نہیں لیا. ہمیشہ کوشش کیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو راضی کیتا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دے اندر کتنے معاملات ایسے نے فوج دا نظام ڈاک دا نظام اور دیگر نظام جڑے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیتے. اور انصاف اتنا کہ خادم کہندا ہے کہ میں اپنے کندیاں تے بوری اٹھا لوا. امیر المومنین وقت دے خلیفہ نے 22 لاکھ مربع میل دے امام نے اور اپنے کندھے تے سامان اٹھا کے لوگاں دے گھراں دے اندر پہنچا رہے نے. خادم نے کیا اے امیر المومنین بوجھ میں اٹھا لینا. حضرت عمر فاروق فرمان لگے آج تے میرا بوجھ تو اٹھا لے گا کل قیامت والے دن میرا بوجھ کس طرح اٹھائے گا.
حضرت عمر فاروق جس وقت اسلام قبول کر چکے، کافر سارے ڈرن والے بن گئے، مسلمانوں نو عزت مل گئی۔ اور پھر عمر دے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیوں نہ کہا، عمر دے نام تو ڈرن، عمر دے نام تو ڈرن گفر دیاں کل ذاتاں، عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں، عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں، عمر ابن خطاب بولن لئی جو لب کھول دینے، عمر ابن خطاب بولن لئی جو لب کھول دینے، بن جاندہ قرآن جو عمر بول دینے، عمر ابن خطاب بولن لئی جو لب کھول دینے، بن جاندہ قرآن عمر جو بول دینے، کھول کے ویکھ بخاری مسلم، کھول کے ویکھ بخاری مسلم ترمذی مشکاتا، عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں، عمر دا نعرہ کفر تے پاریے، عمر دا نعرہ کفر تے پاریے، عمر نو جان پہچانے خلقت ساریے، عمر دی جان پہچان خلقت ساریے، عمر نو نہیں پہچانے کم ذاتاں، عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ نو راضی کرن تے گزار دیتی۔ دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ رب العالمین اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سانوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سیرت اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔